ڈرامہ ایک اور پاکیزہ کی کہانی اب نہایت نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، جہاں پاکیزہ، سمن، زبیر، نور بھاری اور فراز سب اپنے اپنے فیصلوں کے بوجھ تلے دبے نظر آتے ہیں۔ قسط 15 کے ٹیزر میں جذبات کی شدت پہلے سے کہیں زیادہ ہے اور ہر مکالمہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ محسوس ہوتا ہے۔ ٹیزر کا آغاز ایک چونکا دینے والے سوال سے ہوتا ہے۔ ساتھ لے جا رہا ہے یہ سوال غالباً سمن کی طرف سے ہے، جس کے لہجے میں شک، غصہ اور عدم تحفظ واضح جھلکتا ہے۔ جواب میں زبیر قدرے لاپرواہ انداز میں کہتا ہے، ارے اس کو گاؤں چھوڑنے جا رہا ہوں یار میں۔ لیکن کیا واقعی معاملہ اتنا سادہ ہے؟ کیا نور بھاری کو گاؤں چھوڑ دینا اس مسئلے کا حل ہے، یا یہ صرف وقتی بندوبست ہے تاکہ سمن کو وقتی طور پر مطمئن کیا جا سکے؟ ایک اور منظر میں تلخ جملے سنائی دیتے ہیں، جیسے برسوں کا جمع غصہ اچانک باہر آ گیا ہو۔ آپ کا تو دل چاہا ہوگا کہ زہر ملا دے۔ یہ مکالمہ اس بات کی علامت ہے کہ سمن کے دل میں نور بھاری کے لیے شدید بداعتمادی موجود ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ نور کی موجودگی اس کی شادی شدہ زندگی کے لیے خطرہ ہے۔ دوسری طرف زبیر شاید خود کو بے قصور سمجھتا ہے، مگر اس کی خاموشی ہی سمن کے شکوک کو مزید بڑھا رہی ہے۔ اسی دوران ایک گہرا اور فلسفیانہ جملہ سنائی دیتا ہے، بحروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، بندہ کھڑا ہی نہیں ہو پاتا ایسی سچویشن میں۔ یہ کیفیت شاید زبیر کی ہے، جو ماضی اور حال کے درمیان پھنسا ہوا ہے۔ ایک طرف اس کی موجودہ بیوی سمن ہے، دوسری طرف نور بھاری کا دعویٰ کہ اسے طلاق کا علم ہی نہیں ہوا۔ یہ سچ اگر مکمل طور پر سامنے آ گیا تو نہ صرف زبیر بلکہ دونوں عورتوں کی زندگیاں بدل سکتی ہے۔ سب سے زیادہ اثر انگیز لمحہ وہ ہے جب خود الزام تراشی سامنے آتی ہے، میں ہی ہوں ساری فساد کی جڑ، مجھ سے ملنے سے پہلے تو ٹھیک تھی تیری زندگی، خوش تھا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اور تو بھی کتنی خوش تھی۔ یہ مکالمہ غالباً فراز کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو پاکیزہ سے مخاطب ہے۔ وہ خود کو اس کی بدنامی اور مشکلات کا سبب سمجھ رہا ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ اگر وہ پاکیزہ کی زندگی میں نہ آتا تو شاید وہ آج سکون سے ہوتی۔ یہ احساس جرم اس کے کردار میں ایک نئی سنجیدگی اور پختگی کا پہلو دکھاتا ہے۔ دوسری جانب پاکیزہ پہلے ہی اپنی قانونی جنگ میں الجھی ہوئی ہے۔ یاسین کا معاملہ، سوشل میڈیا اسکینڈل اور معاشرتی دباؤ، سب نے اسے ذہنی طور پر کمزور کر دیا ہے۔ اب اگر فراز بھی پیچھے ہٹنے کا سوچے تو کیا وہ تنہا اس جنگ کو جاری رکھ پائے گی؟ وہ ایک بار پھر خود کو قصوروار سمجھنے لگے گی؟ نور بھاری بھی اس قسط میں خاموش مگر اہم کردار بن کر ابھرتی ہے۔ اگر زبیر واقعی اسے گاؤں چھوڑنے جا رہا ہے تو کیا یہ اس کی مستقل رخصتی ہوگی؟ وہ آخری بار کوئی ایسا انکشاف کرے گی جو سب کچھ بدل دے؟ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا عزم دکھائی دیتا ہے، جیسے وہ اپنے حق سے پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ قسط 15 میں امکان ہے کہ سمن اور زبیر کے رشتے میں کھل کر بات ہو۔ شاید سمن دو ٹوک فیصلہ کرے کہ وہ اپنی عزت پر سمجھوتا نہیں کرے گی۔ فراز کا کردار بھی کسی بڑے قدم کی طرف بڑھتا دکھائی دیتا ہے۔ کیا وہ واقعی پاکیزہ کو آزاد کر دے گا تاکہ اس کی زندگی آسان ہو جائے؟ وہ حالات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ جمع کرے گا؟ ایک اور پاکیزہ کی آنے والی قسط وعدہ کرتی ہے شدید جذباتی تصادم، سچائی کے انکشاف اور ایسے فیصلوں کا جو ہر کردار کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اپنے ماضی کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتا ہے، کون محبت کے لیے قربانی دیتا ہے، اور کون انا کی جنگ میں سب کچھ ہار بیٹھتا ہے۔ کہانی اب اس مقام پر ہے جہاں ایک قدم آگے بڑھانا بھی خطرہ ہے اور پیچھے ہٹنا بھی۔